السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جب اس لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو گہمہ گہمی ہے وہ انتخابات کی ہے۔ انتخابات کی گہمہ گہمی کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ سیاست کی جانب توجہ زیادہ ہے، معیشت کی طرف توجہ تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے صوبہ سندھ میں خاص طور پہ، چونکہ ہم کراچی بیٹھے ہیں تو ہم کراچی کی زیادہ بات کرتے ہیں یا صوبہ سندھ کی۔ بات یہ ہے کہ سمپل سا کہ ہمارے ہاں جو بھی مہنگائی ہے، جو مہنگائی کسی بھی صورتحال پہ ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل طور پہ ہو یا ڈالر کی قیمتیں زیادہ ہیں یا ہمارے زیادہ تر چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، امپورٹ کی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ مہنگائی کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اسینشل آئٹم، جسے اسینشل آئٹم میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ دودھ ہے، گوشت ہے، جس میں کہ ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ ہے، اس کے علاوہ ملک ہے، اور اسینشل آئٹمز جو ہے اس پہ جو ہمارا کنٹرول جو ہوتا ہے گورنمنٹ سب سے زیادہ کرنا چاہتی ہے۔ پلس اس کے اندر جو پالیوشن ہوتے ہیں، جو پالیوٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں، آلودگاہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی جانب بھی توجہ دی جاتی ہے، جس کے لیے الگ الگ محکمے ہیں، جن میں کہ دودھ کو اور پرائزز کو چیک کرنے کے لیے جس طرح کے کنٹرول جنرل پرائسز کمیشن کراچی جو ہے، اور ان کے جو جتنے بھی 7 ڈسٹرکٹ ہیں ان کے ڈی سیز ہیں، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز مختار کار وہ چیک کرتے ہیں۔ لیکن ایک سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے جو کہ آلودہ چیزوں کے فروغ سے روکنے کے لیے ہمارے ہاں سندھ فوڈ اتھارٹی قائم ہے، اور سندھ فوڈ اتھارٹی تقریباً یہ 5 سے 6 سال کا عرصہ ہو گیا یہ موجود ہے، اور ان کے ساتھ ہم نے کام بھی بہت کیا۔ ان کی کاروائی بھی اچھی ہوتی ہے، اس میں مختلف ریسٹورنٹس ہیں، مختلف جو کیٹرنگ کی دکانیں ہیں، اس کے علاوہ ملک شاپس ہیں، چکن ہیں، میٹ ہیں، اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو جاتے ہیں اور آلودگی کو چیک کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں بھی آ رہی تھیں تو ہم نے آج سوچا کہ ہم آج خاص طور پہ اسی پالیوشن پہ اور کچھ تھوڑے سے مسائل جو ہمارے ہیں ڈیری سیکٹر میں ہیں، اس کے علاوہ ملک سیکٹر میں ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ریسٹورنٹس ہیں، جس طرح کے اور بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں پہ جو تھوڑی بہت شکایتیں ہیں، اس شکایتوں کا ازالہ یا جو شکایتیں ہیں ان کو ہم گوشہ گزار کریں۔ تو لہٰذا آج ہم نے اپنے اس اسٹوڈیو میں جو مدعو کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی جناب آغا فخر حسین صاحب کو۔ تھینک یو فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب آج جناب شاکر عمر گجر صاحب۔ یہ کافی مشہور شخصیت ہیں اور یقینی طور پہ آپ نے بہت سارے پروگرامز میں بھی ان کو دیکھا ہوگا۔ یہ اچھا بولتے ہیں اور ان کو جو ملک سیکٹر ہے اس پہ کافی زیادہ عبور حاصل ہے، اور ڈیری فارمر بھی ہیں۔ یہ صدر ہے ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن کے۔ تھینک یو شاکر صاحب۔ میرے تیسرے مہمان ہیں سدابار شخصیت جناب چودھری تنویر صاحب، یہ سردار بھی ہیں اپنے قبیلے کے۔ تو بہرحال آپ چودھری تنویر صاحب جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ صدر ہے کراچی سندھ بلوچستان پولٹری ہول سیلرز ایسوسیشن سندھ بلوچستان کے۔ تھینک یو چودھری تنویر صاحب، آپ یہاں موجود ہیں اور آپ سے بھی ہم اس حوالے سے آغا صاحب سے بات کریں۔ آغا صاحب، ہم آپ کی طرف فوری طور پر آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک ایز اے ڈی جی فوڈس کو میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، دیگر جو سابقہ جتنے بھی ڈی جیز آئے، سندھ فوڈ اتھارٹی کی نیچرلی جو ہے کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ دیکھیں، سندھ فوڈ اتھارٹی کا جو بننے کا بنیادی اغراض و مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سیف، ہیلدی اور ہائیجینک جو فوڈ ہے سندھ کے لوگوں تک پہنچایا جائے، یا اس میں جو چیزیں انوالو ہیں ان سب کو پراپرلی مانیٹر کیا جائے۔ پراپرلی مطلب یہ کہ مختصر آپ جو ایک نوالا لیتے ہیں، گھونٹ لیتے ہیں، وہ آپ سیف ہو، ہیلدی اور ہائیجینک ہو، وہاں تک ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس یہ پہنچ جائے۔ تو اٹس براڈ ایک اسپیکٹرم ہے۔ آپ کی جو اپنے سیکٹر سے اس میں اسینشل آئٹمز زیادہ ہیں؟ جی جی، اسینشل آئٹمز مثال کے طور پہ یہ جو میٹ ہے، وائٹ میٹ ہے، ریڈ میٹ ہے، اس کے علاوہ ملک ہے، ریسٹورنٹس ہیں، بیکریز ہیں، ان سب تمام چیزوں میں آپ جو چیک کرتے ہیں وہ چیک کا معیار یہ ہوتا ہے کہ آلودگی نہ ہو، پالیوشن نہ ہو، یہی ہوتی ہے نا؟ سرٹن۔ اس میں جو ایک دکاندار ہوتا ہے، ایک ریسٹورنٹ کا جو مالک ہوتا ہے یا جو بھی ہوتے ہیں، ان کے کیا لائسنسنگ کرتے ہیں آپ؟ اس کا پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تقریباً تمام فوڈ میں کام کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اسینشل آئٹمس میں، تمام ہر وہ چیز جو کچن میں آپ کے موجود ہے، جو ریسٹورنٹس میں موجود ہے، وہ سب چیزیں جو ایڈیبل ہیں، کھانے والی ہیں، ان سب پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ان کے بنانے والوں کو لائسنس بنانا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، سندھ میں فوڈ بزنسز جو ہے وہ
لائسنس کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اوکے. یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو انلیگل کر رہا ہے, اور لائسنس ہونا بہت ضروری ہے فوڈ بزنس کے لیے. تو اس طرح ہم پہلا جو ہمارا کام ہے وہ لائسنسنگ ہے. دین وی گو اباؤٹ اٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بنیادی ایس او پیز ہیں, ہم نے ایک ایس او پیز بنائے ہیں, تقریباً 55 سے 60 کے قریب ہمارے ایس او پیز ہیں ڈفرینٹ بزنسز کے. تو ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا وہ جو بزنس ہو رہا ہے وہ ایس او پیز کے مطابق ہے یا نہیں. یہ جو ایس او پیز ہیں یہ ایک خاص اسٹینڈرڈ ہے, پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی. ہمارے تعلیم کا نظام تو اتنا زیادہ نہیں. جی سر. تو اس تعلیم کے نظام کے اتنا نہ ہونے کی وجہ سے کیا وہ دکاندار اس میں سے موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, تو کیا وہ فالو کر پاتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. دیکھیں, اس تعلیم کا نہ ہونا اور شعور کا ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. جی. دیکھیں, جینیٹیکلی اور جنریشن ٹو جنریشن ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ طہارت کیا ہوتی ہے, صفائی کیا ہوتی ہے. تو وہ بنیادی جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے آپ طہارت کا خاص خیال رکھیں, پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں, تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ہم اسی طرف, یہ تو کوئی پڑھا لکھا ہونا یا نہ ہونا ضروری تو نہیں ہے. سر پہ آپ کی ٹوپی ہونی چاہیے, ہاتھ میں گلوز ہونے چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے بچپن سے دیکھا, ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہی نہیں. یہ سب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں گلوز ہونے چاہیے, سر پر ٹوپی ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ کے ہاتھ ہمیشہ پاک ہونے چاہیے. یہ جو 5 وقت آپ وضو کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں آپ؟ بالکل, کہ جسٹ میک یور, آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ آپ جمعے کے دن نیلز اپنے ضرور کاٹیں؟ آپ کو کتنی ساری چیزیں, نہیں جو بنیادی چیزیں وہ تو آپ کو سب چیزیں پتہ ہے نا کہ اگر ہم. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ کے ایس او پیز میں؟ ہمارے ایس او پیز میں دیکھیں اس سے اور زیادہ ہے کہ ہمارے ایس او پی میں یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں, 6 سے 8 ڈفرینٹ بلڈ ٹیسٹ ہیں جو آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ بیمار نہ ہوں آپ جب فوڈ کو ہینڈل کرتے. تقریباً دیکھیں صرف کراچی میں 10 لاکھ کے قریب فوڈ ہینڈلرز ہیں. تو 10 لاکھ فوڈ ہینڈلرز کے بلڈ ٹیسٹ ہونے ہیں, 10 لاکھ فوڈ ہینڈلرز کو پراپرلی اکوپڈ ہونا ہے. کراچی وہ شہر ہے جہاں پورے پاکستان میں بیسٹ آف دا بیسٹ چیزیں اویلیبل ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ کھانے اویلیبل ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ ریسٹورینٹس اویلیبل ہیں, اور ایٹ دی سیم ٹائمز ورسٹ آف دا ورسٹ بھی اویلیبل ہیں. سب سے خراب چیزیں بھی یہیں پر ہی ہیں اور سب سے بہتر چیزیں بھی یہیں. چلے, میں آپ کو کچھ چیزیں خراب چیزوں کے متعلق دوچاندی کروں گا, لیکن میں ذرا چلوں گا آپ کے شاکر صاحب کی طرف. شاکر صاحب, دودھ میں سب سے زیادہ آلودگی ہوتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کمپین چل رہی تھی, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے. کیا آپ کے سندھ فوڈ اتھارٹی آپ کے آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہیں, وہاں جرمانے بھی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں, وہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا سندھ اتھارٹی سارے کام درست کر رہی ہے یا آپ کو کچھ تحفظات ہیں؟ اصل میں جی سب سے پہلے تو میٹرو نیوز کا شکریہ, ڈیری فارمرز کی آواز کو پہنچانے کے لیے آپ نے مدعو کیا, تھینک یو. اور یقینی طور پہ سب سے پہلے اس میں ابتدا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کی, اس کے بعد سندھ فوڈ اتھارٹی جب سے بنی ہے تو سندھ فوڈ اتھارٹی نے جو ڈیری فارم لیول پہ بھی ہمیں ضابطہ اخلاق دیا اور آؤٹ لیٹس جو ہے ہماری ریٹیل اینڈ پہ بھی ہمیں ضابطہ اخلاق دیا جسے ہم فالو کر رہے ہیں. ماضی میں کہیں بھی چلر پلانٹ نہیں ہوتے تھے جس سے بیکٹیریا دودھ میں گروتھ کرتا تھا, اب وہ چیزیں رک گئی ہیں اور بہت بہتر ہو گئی, اور یہ اس کی بنیاد بھی, اس کی وجہ بھی سندھ فوڈ اتھارٹی ہے. اور باقی جو بھی کمی بیشی اس میں رہ گئی ہے وہ ہم سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ رابطے میں اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ یقیناً بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ڈیری فارم میں سندھ فوڈ اتھارٹی کو کبھی بھی داخلے کی اجازت نہیں دی کیونکہ بایو سیکیورٹی کا معاملہ تھا. ڈی جی صاحب نے جب ہمیں سمجھایا, ان کی ٹیم نے, کہ دیکھیں دودھ کی ہینڈلنگ میں بہت سارے مسائل ہیں, ہمیں فارم لیول پہ بھی دودھ کی ہینڈلنگ کو بہتر کرنا ہے, آپ کو اس میں بیکٹیریا کی گروتھ کو روکنا ہے. تو ہم اس پہ متفق ہوئے ہیں کہ جی اگر سندھ فوڈ اتھارٹی یا سندھ گورنمنٹ ہماری اس میں مدد کرے گی تو ہم فارم لیول پہ بھی چلر پلانٹس انسٹال کریں گے سندھ بھر کے اندر. ٹھیک ہے, تو مطلب ویکسینیشن وغیرہ بھی اس کے متعلق بھی کافی زیادہ سندھ فوڈ اتھارٹی آپ کو گائیڈ کرتی ہے؟ یا دیکھیں جی, وہ تو کیونکہ ہمارے عملے کے حوالے سے انہوں نے جو ہمیں لائسنس جاری کیے ہیں اس میں کوئی ان کا ضابطہ اخلاق ہے. آپ کے ڈیری فارم سے تقریباً سب نے لے لیے ہیں لائسنس یا کچھ ابھی نہیں لیے ہیں جی؟ اس کی ابتدا چونکہ سندھ فوڈ اتھارٹی میں ویٹنری ڈپارٹمنٹ کا اضافہ کرنے جا رہی ہے نا,
SFA کے اندر. تو جب یہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ اس میں ہوگا تو وہ دیکھے گا. ابھی تک تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی سر ہم جب تک ضابطہ اخلاق پہ مکمل طور پہ میں نے کہا آپ خوب کوآپریٹ کر رہے ہیں, عمل پیرا نہ ہو ماضی کی طرح وہ پھڈے فساد تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں وہ آپ کو پتا ہے ہم نے آج تک فوڈ اتھارٹی یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ذرا ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخیت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. چونکہ ایک بریکنگ نیوز آ گئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنا شیڈول جاری کر دیا تھا, اس کی وجہ سے بریکنگ پہ چلے گئے تھے. درمیان میں جو تھے وہ ہمارے شاکر عمر صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. میرے خیال میں پوری ہو گئی گفتگو یا میں آگے بڑھوں؟ پوری ہو گئی. آپ چاہ رہے ہیں کہ ذرا آغا صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا کم سے کم گفتگو ہو ان سے, تو میں آگے بڑھوں چودھری تنویر صاحب. چودھری تنویر صاحب, آپ کی بڑی شکایتیں ہیں کہ ریٹیلرز جو ہے وہ تولتے کم ہیں, وہ ان کا تعلق نہیں ہے, وہ ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے اجازت ہے, اس لیے اس پہ بھی ہم نے بڑا کام کیا تھا. یاد ہوگا آپ کو, ہم نے بڑے چھاپے پڑھوائے ہیں ویٹ اینڈ میجرمنٹ. دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ جناب پریشر گوشت کا مسئلہ ہے, جو پریشر پانی میں ڈال دیتے ہیں. جی تو اس حوالے سے کیا ہے, آپ مجھے تھوڑا تفصیل بتائیں تاکہ آغا صاحب بھی سنیں. جی مہربانی بلال بھائی. اصل میں کیا ہے کہ ہمارا کام تو چکن کا ہے, ہم سب سپلائی دیتے ہیں. تو کچھ دکاندار کافی حد تک آپ اندازہ کریں 20-25% ریٹیلرز کی بات کر رہے ہیں, ریٹیلر کی بات کر رہا ہوں. ریٹیلر کیا کرتے ہیں, ایک عوام کو سانچہ دیتے ہیں, وہ لکھتے ہیں بڑی بڑی سلیٹیں لگا کے اس پہ لکھتے ہیں سیل 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 سیل. اب ریٹ 500 روپے وہ لکھ دیتے ہیں 400 روپے یا 420. اب 400 میں تو یقیناً دیکھتا ہوں کہ 50-100 کا فائدہ ہو رہا ہے, تو میں جہاں پہنچتا ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ مرغی ذبح کر کے پیچھے ڈرم رکھے ہوتے ہیں پانی کے, موزر سے پانی ہوتا ہے, سارا دن وہی استعمال ہوتا ہے, اس میں ڈال دیتے ہیں 20 منٹ آدھا گھنٹہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرغی چکن جو ہے پانی جو ہے وہ 200 گرام تک 150 سے 200 گرام تک وہ پانی اٹھا لیتی ہے گوشت میں, ہے نا, ضبط ہوتا ہے. پھر وہ آگے لاتے ہیں اور لا کے اس کو جو ہے تولتے ہیں. تول کے جب وہ اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں 300 گرام ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. جب گھر تک تھیلی میں جاتا ہے تو نیچے سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی بڑی زیادتی ہے. اچھا یہ کن علاقوں میں ہو رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا علاقے میں سارے کراچی کے اندر. ابھی حال ہی میں نے 5-7 دن پہلے بڑی وائسیں کی. تمام کراچی کے جو ہول سیلر ہیں انہیں میں نے ریکویسٹ کی کہ ظلم ہے, زیادتی ہے کسٹمر کے ساتھ, تو آپ اس پہ ایکشن لیں. انہوں نے ایکشن لیا ہوا ہے, اور فوری طور پہ ہر علاقے میں میں نے کمیٹیاں بنائی ہیں پورے کراچی میں, اور ماشاءاللہ جا رہے ہیں, لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ میرا ایک محلے کا پیش امام ہے, ہمارے مدرسہ بھی اور مسجد بھی بڑی, وہ چاہ رہا کچھ دن پہلے جوہر میں چلے گا گوشت لینے کے لیے. میرے قریب 5 دسمبر کی بات ہے. تو وہ گوشت لینے کے چلے گیا, تو وہ اس نے کو 22 کلو, مدرسے میں بچے ہیں 22 kg گوشت خریدا دکان سے. جب اس کو کاٹ کر تو 18 کلو. پھر اس نے مجھے کال کی, بولتا ہے میں نے 22 کلو کے پیسے دیے, مجھے چکن جو 18 کلو مل رہی ہے. چلے پھر وہ تو یہ چیزیں یہ تو ایک کم تولنا جو ہے نا, سیل یہ کم تولتے ہیں, اور زیادتی ہے یہ بالکل عوام کے ساتھ زیادتی. اگر 3 کلو گوشت کوئی گھر کے سے لیتا ہے آرام سے کٹوا کے, گھر کانٹے تو نہیں پڑے ہوئے, جو تروازو تو نہیں پڑے ہوئے جو تولیں گے. وہ جو 2.5 کلو 2.5 کلو کھڑا ہوتا ہے چپ کر کے لے جاتے ہیں. یہ تو دودھ والے بھی کر رہے ہیں, لیٹر کا کہہ شیر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ہے نہیں ہے شاکر بھائی؟ نہیں جی ایسا نہیں ہے. لیٹر کے پیمانے رائج اندر لیٹری فروخت نہیں, بہت سارے اس میں شیر کے حساب سے بیچ رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں جی, وہ چند ایک جن کی سیلز کم ہے, چند ایک کرتے ہوں گے, جتنے بھی بڑے دکاندار ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ. نہیں آپ لوگوں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے نا. جی یہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس نے چوری کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. لیکن پھر بھی بہرحال ہم وہ مسلمان ہیں جو کہ کھلے عام جو چوری کرتے ہیں. اور بہت ساری اسٹوری, بہت ساری گئے تو ہم اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ آغا صاحب گئے, وہاں ہم نے چھاپے مارے, ہم نے خود دیکھا کہ ترازو خراب ہے, یہ ساری چیزیں. بہرحال ابھی جو سندھ فوڈ اتھارٹی کے پریویو میں آتا ہے یہ جو پریشر گوشت کی جس کی چکن کی بات کر رہے ہیں, ہاں جی یہ ایڈلٹریشن میں آ جاتا ہے. ایڈلٹریشن میں آتا ہے. ہاں یہ ایڈلٹریشن ہے کہ اگر اس کی جانب آپ نے کچھ توجہ دی؟ بالکل, میں اس لیے کہ ان سے بالکل ایگریڈ ہوں, اور اس چیز پر میں بالکل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تقریباً 10,000 کے قریب, مور دین 10,000 کے قریب شاپس ہیں جو ریٹیلنگ میں یہ چکن جو فروخت ہوتا ہے. اس میں سے جو ہم نے کور کی ہیں وہ تقریباً 7,000 کے قریب تو ایسی ہیں جو لائسنس لے سکتے ہیں. باقی 3,000 جو یہ بات کر رہے ہیں وہ ایسی شاپس ہیں جو فٹ پاتھوں پہ ہیں, فٹ پاتھوں پر, جو جسے ہم پھٹا کہتے ہیں, کہ پھٹا شٹا لگاتے ہیں, اور وہ وہاں رکھ کر وہ اپنا بزنس کر کے, اور پھر ان کا پھر شام کو یا اس کے بعد نظر ہی نہیں آتا کہ شاپ بھی ہے یا نہیں.
میں 7000 وہ بات کر رہا ہوں جن کے پاس RCC اسٹرکچر ہے, دکان ہے باقاعدہ. ایون ان کے پاس بھی جو ڈیٹا ہے, ہمارے پاس 7000 کے قریب ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے, ان کے پاس بھی 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں ہوگا ڈیٹا میں. آپ کے پاس ڈیٹا ہے؟ تو جی ہاں بالکل, تو ان کے پاس بھی ڈیٹا ہے. تو اب ہم مل کر ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں, پلس کیونکہ یہ پہلے KMC ڈیل کرتا تھا ان سب چیزوں کو, تو فوڈ اتھارٹی بننے کے بعد یہ جو ہینڈنگ اور ٹیکنگ ورک کا جو سسٹم ہے یہ ابھی تک سلسلہ ہے. ہم نے میئر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ مثلا ان کی جو ڈس فنکشنل لیبس ہیں, جو نان فنکشنل لیبس ہیں, وہ ہمیں دی جائیں تاکہ ہم لیبس کو اسٹارٹ کریں. تو اب ایک لیب, اچھا آپ کی سندھ فوڈ اتھارٹی کی اپنی جو لیبارٹری وہ ہے کوئی؟ جی سر, کہاں؟ کراچی یونیورسٹی میں میرا خیال ہے. ہم نے دیکھیں جو پہلی لیب جو ہے وہ ہم نے کراچی یونیورسٹی کے اندر بنائی ہے. جی, کراچی یونیورسٹی کے اندر پھر 6 ایسی لیبس ہیں جو کراچی کی جو بہت بڑی لیبس ہیں, ان کے ساتھ ہم نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سندھ فوڈ اتھارٹی کی ایک دکان پہ گئے, مثال دودھ کی دکان پہ گئے, چکن پہ, کسی پہ گئے, تو آن دا اسپاٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے چیکنگ ہونی چاہیے. موبائل آپ کے لیبارٹری ساتھ ہونی چاہیے. جو موبائل لیبارٹری ہے اس میں فوری کی فوری چیک ہو کے آپ سامنے دے دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ سیمپل لیتے ہیں, پھر آپ بھیجتے ہیں, پھر ایک ہفتے کے بعد وہ اس کی رزلٹ آتا ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جس طرح آپ فزیکل ویریفیکیشن میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گوشت کے اندر پنک گوشت ہے یا نہیں, فریش ہے یا نہیں, پانی ملا ہوا یا نہیں, یہ فزیکل ویریفیکیشن ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر کیمیکل ویریفیکیشن ہے. کیمیکل ویریفیکیشن جو ہے ہمارے پاس جو لیب ہے, موبائل ٹیسٹنگ لیب, وہ اکثر ہماری اس پر موومنٹ میں ہوتی ہے, تو وہاں پر ہماری بہت ساری کٹس ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کے ساتھ اس کے اندر اسٹاف کی کمی ہوتی ہے. سرٹینلی یہ اسٹاف کی کمی ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 1 لاکھ کے قریب اس وقت فوڈ بزنسز ہیں کراچی میں, تو وی ہیو ناٹ دیٹ مچ آف سفیشینٹ اسٹاف کہ وہ پورے سب کو کور کر لے, بہت ساری چیزوں کو. سندھ فوڈ اتھارٹی میں ایجوکیشن کا کیا حال ہے؟ کون سے ایجوکیشن کے جو سبجیکٹ کے لوگوں کو آپ زیادہ لیتے ہیں؟ دیکھیں ہم لیتے ہیں جو فوڈ سائنسز میں جن کی ماسٹرز کی ہوئی ہو, PhD کی ہوئی ہو, تو ان کو لیتے ہیں. لیکن یہ آئی ایم ویری تھینکفل, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ریکروٹمنٹ رولز کا تھوڑا ایشو تھا, جس کی وجہ سے اپائنٹمنٹ کے ایشوز تھے. اس گورنمنٹ نے ان کو پاس کر لیا ہے. اب ہم جو باقاعدہ طور پر ان سب کو ہائر کریں گے اور پریکٹیکلی ہم اس پر جائیں گے کہ پریکٹیکلی وہ جتنا اسٹاف ہمیں چاہیے. تو اس سلسلے میں بہت سیریس قسم کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت سختی سے جو انسٹرکشنز ہیں کہ فوڈ بزنس کو پراپرلی کنٹرول کیا جائے, یہ نہ صرف ہمیں ہائر اتھارٹیز سے بہت ساری انسٹرکشنز ہیں. تو ہم اس سلسلے میں ہمیں ایک گرینڈ پلان بنا رہے ہیں, جو پہلے تو ہم نے کراچی کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی جو ایسنشل آئٹمز ہیں, تو ان کے لیے ہم الگ ٹیمیں بنا رہے ہیں. چلے جی, میں اب کیا مزید کروں گا, میں خیال مہمان بٹے میں ان سے بات کرتا ہوا نکلوں. شاکر صاحب, یہ آپ لوگوں کی شکایت رہی ہے ہمیشہ سے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی جو جرمانے ہیں وہ بہت ہیوی. تو ایک عام جو چھوٹا دکاندار ہوتا ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 1,00,000 روپیہ, 80 روپیہ, 1.5 لاکھ یہ پیمنٹ نہیں کرتا. یہ آپ کے ہی تحفظات ہیں آپ لوگوں کے, تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اصل میں جی یہ ماضی میں جب ایک کمیونیکیشن گیپ تھا, یہ جرمانے ضرور اتنے زیادہ کیے جا رہے تھے. اب چونکہ جو کراچی بھر کے ملک ریٹیلرز ہیں وہ جو ضابطہ اخلاق ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کا اسے فالو کر رہے ہیں. جب وہ فالو کر رہے ہیں تو جرمانے بھی کم سے کم کیے جا رہے ہیں. اور کہیں پہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم اگر زیادتی بھی کر جاتی ہے, اگر وہ سامنے والا شکایت بھی کرے, ہم تک پہنچے, تو ہم DG صاحب کو اس سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مطلب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے کہ جرمانے زیادہ ہو رہے ہیں؟ یقیناً کچھ شکایت تھی ماضی میں, اب بہتر ہے. ابھی بھی لوگوں نے مجھ سے کی شکایت کی کہ سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے جرمانے زیادہ کرتی ہے. ہاں یقیناً کچھ لوگوں نے شکایت کی پچھلے دنوں نارتھ کراچی کی سائڈ پہ. تو میں نے انہیں کہا جی اگر آپ ہمیں تحریری درخواست دے دیں تو ہم آپ کا جو انہوں نے ناجائز کیا ہے, کچھ پیسے لینے کی بھی بات تھی, تو میں نے کہا وہ واپس بھی ہو جائیں گے اور وہ معطل ہو جائیں گے. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں نا, اچھے برے جو ہوتے ہیں. ہمیں تو سب سے زیادہ نگاہ رکھنی چاہیے اچھے لوگوں پہ, اور باقی یہ کہ برے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو بھی اس کا بلا ایک طریقہ کار ہے, جب تک وہ تحریری درخواست ہمیں نہیں دے گا ہم DG صاحب کو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تنویر صاحب, آپ کچھ کہیں گے کہ جرمانے کچھ زیادہ نہیں ہوتے؟
सर बिल्कुल, आजकल तो जुर्माने जो चिकन शॉपकीपर अरे खुल के बोले, वो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, और फूड वाले तो हमें जुर्माने नहीं दे रहे। फूड वाले तो एक लाइसेंस है इनका जो है, वो जो शॉपकीपर है उसको बनवाना है, तो उसके लिए कुछ लोगों ने बनवाए, बाकी बनाएंगे। आज से हमें जो अभी जो शॉपकीपर जो हमारे हैं कुछ, क्योंकि हम होलसेलर हैं, हमारे कुछ पॉइंटें भी हैं, हमारी अपनी दुकानें भी हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आगा साहब की गुज़ार करें। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। हमें जो जुर्माने लग रहे हैं वो 10,000 से 1 लाख बल्कि 1.5 लाख रुपए तक भी हैं, तो वो हमें दे रहा है मुख्तियार कर असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार कर असिस्टेंट कमिश्नर। उसका सिर्फ से ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो कमिश्नर कराची की जगह, वो कमिश्नर कराची। अच्छा, उसके लिए क्या हुआ कि वो ये आए दिन के जुर्माने थे, भारी जुर्माने थे, फिर इसके साथ दुकानें सील, इसके साथ दुकान भी सील, 4 दिन 5 दिन हफ्ते के लिए सील। कुछ बंदों को तो FIR भी 1-2 कटी, तो वो जेल में भी गए। ठीक है, प्राइस कैपिंग, जेल में भी गए, कुछ बंदे जेल में भी गए। अब क्या आगे, इसलिए सारे रिटेलर ने इकट्ठा हो गए, एक जो है हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की है जी। जो पटिशन 5 दिसंबर को लगी थी, स्टे ऑर्डर हो चुका है उस पर, तो अभी 19 अगस्त को हेयरिंग है उसकी। उसके अलावा भी AC साहबान है, कोई मुख्तियार कर साहबान अभी भी चलान ठोक रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं दुकानदार साहब का 10,000। उस मामले से भी कुछ लोगों की है कि लोगों की जब शिकायतें होती हैं तो उन पर एक प्रेशर होता है। बाकी ये कि मेरी कमिश्नर कराची से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी देख रहा हूँ इस मामले पे कि किसी से ज्यादती ना हो। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम मजीद गुफ्तगू के सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कब्ल जो है कुछ गुफ्तगू हो रही थी, आज चूँकि थोड़ा सा आगा साहब का हमने यहाँ मदू किया था, आगा साहब का सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से कि कुछ लोगों को कुछ शिकायतें भी थी, तो हमने कहा कि आगा साहब से बरमला उनके ऑन द फेस हम बात करें और उनसे कहें कि भाई इस मामले पर थोड़ा सा अकेले। आगा साहब, बात ये कि पहले मैं फराज साहब से बात कर लूँ। फराज साहब क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। फराज साहब ये है जनाब सदर है बंस रोड फूड स्ट्रीट के सदर हैं मोहम्मद फराज खान साहब। आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आप फराज साहब ये बताइए कि सुना है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट्स वालों को बड़ा परेशान किया हुआ है। बिल्कुल, जो काम नहीं करता सिंध फूड अथॉरिटी उनको परेशान करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो हमारे DJ हैं आगा फखर साहब, उन्होंने हमें एक अलग अंदाज में ट्रीट किया बंस रोड फूड स्ट्रीट को, और उन्होंने कहा कि इसको जो है हम मिलके जो है पाकिस्तान की नहीं एशिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनाते हैं, लेकिन हाइजीन के साथ। तो जो चीजें इन्होंने हमें बताई, इनकी टीम दिन रात हमारे साथ काम करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर काम किया, और आज जो है हम लोग इस मौके पे हैं कि आज आके लोग अप्रिशिएट करते हैं और चेंजिंग नजर आती है, हाइजीन भी नजर आता है, और हम आगा साहब को दुआएं देते हैं। आप लोगों ने तकरीबन क्या मतलब कि अब तो ये तो बस रोड की बात हो रही है, क्या रेस्टोरेंट वालों ने तकरीबन सब लोगों ने लाइसेंस बना लिए या अभी बहुत सारे लोग जो है वो तकरीबन नहीं सबने लाइसेंस बनाए, उनको सबने लाइसेंस तकरीबन बना दिए, और जो लोग नहीं है वो ऑफिसें वगैरह उनकी जमा हो चुकी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके लाइसेंस आ जाएंगे। आगा साहब बहुत ही मोहब्बत से और इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी हाँ जी बिल्कुल इसको जो है बिल्कुल कदीम सबसे पुरानी ये बंस रोड की फूड स्ट्रीट है। बिल्कुल सही है। थैंक यू फराज भाई, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आगा साहब, एक बहुत पुरानी शिकायत है कि कुछ अनासिर आपके ऐसे हैं जो कि रात के 1-1 बजे तक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो चेकिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके साथ प्रॉपर बंदे भी नहीं होते, 2 बंदे होंगे 3 बंदे होंगे, उन्होंने सफ़ेद कोट पहना होगा, एप्रन पहना हुआ होगा, वो घुस जाते हैं। तो कुछ शिकायतें हुई, कुछ शिकायतें तो मैंने भी की रफीक अहमद साहब से, तो उनको की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों की पे निगाह रखने के लिए कि कोई आपकी डिपार्टमेंट पे कोई बुराई ना आए, तो आपने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है? हाँ जी, इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं आपको कि हमने ये जो जब शॉप क्लोज हो रही होती है तो मोस्टली ये होता है कि जो बचा हुआ खाना होता है ये डीप फ्रीजर्स में रखा जाता है और प्रॉपरली नहीं रखा जाता। तो वो जो बचे हुए खाने हैं जिनको वो रखना चाहते हैं, या तो कुक्ड फूड जो है वो उसको फिर रीयूज़ करने के लिए इस पर हमने पाबंदी लगाई हुई है कि जो आपने यूज्ड हो गया, वंस इट इज़ यूज्ड तो फिर बाकी डिस्कार्ड हो जाना चाहिए। पका हुआ खाना आप नहीं रख सकते कि आप नेक्स्ट शिफ्ट में फिर उसको दूसरे दिन आप गर्म करके घरों में आपने देखा, इसलिए आपने घरों में आपने देखा कि पका हुआ खाना घर फ्रिज में रखते हैं,
پھر دوسرے دن یوز ہوتا ہے. ہاں لیکن جو گھروں میں جس طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے یا جو وہ طریقہ کار ہے وہ سرٹنلی آپ کا جتنا کھانا بچتا ہے تو آپ اس کو فریزر میں پراپر وے پہ رکھتے ہیں یا اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن جو کسٹمر ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ میں نے فریش آپ سے گوشت لیا اور آپ نے فریش مجھے پکا کے دے دیا, تو وہ ہی ایکسپیکٹس کہ وہ پیمنٹ اس چیز کے کرتا ہے کہ مجھے فریش بالکل وہ رکھا ہوا آپ بھی نہیں کھائیں گے, میں بھی نہیں کھاؤں گا کہ بھائی کل کا پڑا ہوا ہے وہ گرم کر کے دے دیا تو مجھے پتہ چلے گا تو میں بات کروں گا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو پتہ, اس لیے تو ہم جاتے ہیں رات کو دیر سے, جو ٹیمیں جا رہی ہیں وہ ڈی فریزر چیک کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں کرتی ہیں, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سے ان چیزوں پر وہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں برے اچھے جس طرح آپ نے کہا کہ اچھے ہر جگہ پر ہوتے, تو اس طرح ہم کافی آفیسرز, بہت سارے آفیسرز نکال چکے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے, 10-12 کے قریب تو آفیسرز میں نکال چکا ہوں جہاں مجھے کمپلینٹ ملتی ہے کہ یہ ان چیزوں میں مطلب تھوڑی سی بھی کوئی کمپلینٹ آئی اور ہم نے انکوائری کی پتہ چل گیا, تو آئی ہیو ریلیوڈ 10 to 12 officers from my مطلب department. کہ آپ کی نگاہ ہے اس معاملے پہ؟ بالکل سرٹینلی, وی آر ویری سیریس. دیکھیں یہ بہت بڑا مشن ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں, اگر ہم کہیں اور دیکھیں ہم گورنمنٹ آفیسر سے آج یہاں بیٹھے کل کہیں اور. اچھا, مجھ سے کچھ دودھ فروشوں نے بھی, ریٹیلرز نے بھی شکایت کی تھی, کچھ آپ کے چکن والوں نے بھی, کچھ ریسٹورنٹس والوں نے بھی, معذرت کے ساتھ. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنی گندگی پہ وہ جرمانے ہوتے ہیں اتنی گندگی تو ہمارے اپنے گھروں میں کچن میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کچھ چیزوں کو اگنور کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی ہمیں ملے گندگی اور ہم نے چالان کاٹنا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ مجھ سے چائے والوں نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیے گا بھائی کہ یہ چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں, چھوٹے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں, ان کے دن بھر کی کمائی ہوتی ہے 25,000 20,000 15,000 کی ان کی کمائی ہوتی ہے, اور جرمانے 50,000 1 لاکھ روپے جرمانے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کچھ تھوڑا سا آغا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں کو نظر انداز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ایگریڈ. آپ دیکھیں گے کاکروچز ہیں, آپ دیکھیں چھپکلیاں ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا گند ہے, بہت سارا کچرا ہے. میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں, اگر اتفاق سے آپ تھوڑا پہلے مجھے بتا دیتے یہاں, تو آئی کوڈ ہیو سینڈ یو بہت ساری ویڈیوز پہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح نا. نہیں سر, میں تو خود بھی فوڈ اتھارٹی کے ساتھ جاتا رہا ہوں, کتنی گندگی, مجھے اندازہ ہے نا کہ کہاں پہ کیا ہوتا ہے, کتنی گندگی ہے, کتنی غلاظت ہے. ہم دیکھیں ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ دنیا کے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ اتنے ہائی ہو گئے ہیں. ہم تو مسلمان پہلے بہتر تھے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہمارے جو آبا و اجداد تھے یا ہماری بڑی دادیاں مدر یا اور جب وہ کچن میں جاتی تھی تو باوضو ہو کر جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور بالوں کو ڈھانپ کر جاتی تھی, پراپرلی کوکنگ ہوتی تھی, وہ ہوتا تھا. یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں, یہ ہمارے کلچر ہیں. اور باقاعدہ بہت سارے گھروں میں تو جب کھانا پکایا جاتا تھا تو وہ دل میں تلاوت بھی کرتی تھی قرآن شریف, وہ تو بہت ساری چیزیں. تو دیکھیں وہ ہم اس کلچر کا حصہ ہیں. کہتے ہیں کہ جس کا کچن صاف ہے اس کی دل صاف ہے. وہ اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ اگر بڑی بوڑھیاں یا ہماری مدر کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتی تھیں تو آنکھ مار دیتی تھیں کچن میں کہ یہاں سے جو رشتہ کر رہے ہیں کہ اس کا گھر صاف ہے یا نہیں. بالکل, کچن اگر صاف ہے تو پھر کہتے تھے کہ یہ اچھا گھر ہے. تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی بہت جو آپ گندگی کریں اس طرح نہیں مطلب ہے کہ تھوڑی بہت جو ہم اگنور کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے, لیکن سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم جو ہے فوراً جو ہے اس پر جرمانہ عائد کر دیتی ہے, مطلب کافی ہیوی جرمانہ ہوتا ہے. تو اس کی جانب تھوڑی سی نہیں دیکھیں یہ جو ہیبیچول افینڈرز ہیں نا, مثلا ہم نے سب سے پہلے امپروومنٹ نوٹس دے دیتے ہیں کہ ہم اٹھتے ہی جرمانہ نہیں, ان پر جرمانہ عائد ہوتا ہے جن کو آلریڈی امپروومنٹ نوٹس سرو ہو چکا ہوتا ہے. سیکنڈ وزٹ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 ہم نے رکھے ہیں کہ بھائی آپ 3 وزٹ کریں, 3 امپروومنٹ نوٹس دے دیں. میں آپ سے مزید چلوں گا, میں ذرا سا آگے چلوں گا, دونوں بھائی میرے برو رہوں گا. مجھے سب سے پہلے تو مجھے شاگرد صاحب بتا دیجیے کہ آپ کے اپنے کوئی تحفظات ہیں تاکہ پھر میں آگے بڑھوں. نہیں جی, میرے صرف ریکویسٹ ہے ڈی جی صاحب سے کہ جو ضابطہ اخلاق دیا ہے ریٹیلر اینڈ پہ اور ڈیری فارم پہ, ہم اسے فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈی جی صاحب وہ کیٹل کالونی میں اور سندھ بھر کی کیٹل کالونیز میں آپریشن کا کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں چونکہ
وہ نگیٹو رپورٹنگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو میں نے درخواست یہ کی ہے کہ ہمیں کچھ وقت دے دیں آپریشن امپرومنٹ کے لیے. ہم اس ضابطۂ اخلاق کو فالو بھی کریں گے اور جیسے سندھ فوڈ اتھارٹی کہے گی ہم جیسے کہ ہم پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی کام کریں ہم اسے ویسے فالو کریں گے اور چیزوں کو بہتر. اس لیے کہ آپ تو ماشاءاللہ جو ہے ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن کے ایک بہت بڑا لارج سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں, تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی اگر کوئی بات کرے گی تو وہ آپ کے فائدے کے لیے کرے گی. یقیناً جیسے کہ پنجاب میں منیمم پاسچرائز ایکٹ ہے, سندھ میں نہیں ہے, پر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا اب ڈیری فارمر اینڈ پہ اور ریٹیلر اینڈ پہ ہم بہتر کر رہے ہیں, چلر پلانٹس لگا رہے ہیں. بیچ میں جو ہینڈلنگ کا مسئلہ ہے ڈی جی صاحب کے تحفظات ہیں کہ جو دودھ آ رہا ہے وہ بھی کنٹینر میں یہ تو ہول سیلرز سے ہو گیا نا. جی ہاں, تو اس کا بھی حل ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کیسے بہتر کریں, کیونکہ ڈی جی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں اس میں بیکٹیریا کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے فوری. اس بیکٹیریا کی گروتھ کو روکنے کے لیے اسی درمیان اس میں پانی بھی ملایا جاتا ہے, یقیناً اڈلٹریشن جو ہوتی ہے اس کے اندر. وہ رپورٹ یواس نے جاری کی. اس لیے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ میں ملیر گیا تھا بہت سارے دودھ کی دکانوں پہ, تو ہم نے جو وہاں فوری جو ہم نے ٹیسٹ کیا تو اس میں پانی نکل رہا تھا, تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. لیکن ہم بڑے ادب سے ان سے مخاطب ہیں کہ جی کچھ وقت ہمیں مزید دے دیں. میرے خیال ہے کہ آئی تھنک سو کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جب لائسنسنگ کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو پہلے نوٹس دیتے ہیں, پھر ہم سیکنڈ وزٹ میں اس کو تنبیہ کرتے ہیں, تھرڈ وزٹ میں جا کے ہم کرتے ہیں, تو لازمی سے آپ کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں. ملک صاحب آپ گندگی کے حوالے سے کیا سندھ فوڈ اتھارٹی کی یہ پریویو میں ہے کہ اگر دکانوں میں گندگی ہے یا چاہے وہ مرغی کی دکان ہو تو اس کو آپ ایکشن لے سکتے ہیں اس کے خلاف؟ بالکل دیکھیں نا, لیکن ابھی تک میں نے کسی مرغی کی دکان پہ ایکشن لیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. میں آپ سے ایگریڈ ہوں کہ میں نے جیسے کہا نا کہ 10,000 کے قریب مرغی کی شاپس ہیں, تو جو ہم نے ابھی تک کور کی ہیں وہ بہت کم ہیں. مطلب جتنا کوریج ہے اور جس کا در بغیر لائسنس کے کام ہو رہا ہے, تو ابھی بھی ہم نے ایسوسیشن سے ان سے بھی بات کی. تو یہ ہول سیلرز ایسوسیشن سے ان سے رابطہ رکھیں نا آپ. جی یہ تو خود پوائنٹ آؤٹ کرنے کو تیار ہیں کہ کون کون دکانیں کیا کر رہی ہیں. کیوں جہاں زیادتی ہے بالکل کریں گے, بالکل زیادتی ہے کریں گے, گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے, افسران کے ساتھ تعاون کریں گے. کہیں جگہ ایسی ہے کہ بیوروکریسی کی طرف سے بھی زیادتی ہے, اب اس کو کیا کریں. بیوروکریسی میں اسسٹنٹ کمشنر مختار, دیکھیے اس کو بھی کریں گے, اس پہ بھی بحث کریں گے. میں آپ کو یہاں پر ایک بہت اچھی سی چیز بتاؤں کہ لکیلی کراچی ایک ایسے بزنس مین کا شہر ہے جو جب ہم کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اتنا کوآپریشن ہے کہ آپ سوچیں کہ ساری ایسوسیشنز کے ہیڈ, جس طرح ہم نے 10 فوڈ اسٹریٹ آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ہم نے پورے کے پورے کچنز چینج کر دیے ہیں, کہہ دیا ہے کہ بھائی اپنا اسٹین لیس اسٹیل کے کچن بنا دیں, یہ اس طرح چیزیں چینج کر دیں. تو جو امپروومنٹ کا جو ریشو ہے جس رفتار سے, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 2018-19 سے کام کر رہے ہیں نا, کہ 2-4 سالوں میں جو ہم نے چیزوں میں امپروومنٹ لے کر, کراچی سے باہر آپ لوگوں کی اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس سے میں آپ کو بالکل ایگریڈ ہوں کہ کراچی سے باہر جو ہے ہماری میں تو بے نظیر آباد بھی گیا, میں حیدرآباد گیا, لاڑکانہ گیا, میں نے وہاں نہیں دیکھا. ایگزیکٹلی دیکھیں, اب ہم نے 2023 میں جا کے بے نظیر آباد اور میر پرخاص شروع کیا ہے. اب ہم اپنی جلد ودن 2 اور 3 ویکس جو ہے ہم اپنی آفس جو ہے پہلی آفس افتتاح کرنے والے ہیں بے نظیر آباد میں, باقاعدگی کے ساتھ اپنی آفس کا افتتاح کرنے والے ہیں. اس طرح میر پرخاص میں کرنے والے ہیں, اس طرح حیدرآباد میں کافی تو حیدرآباد میں ایز فار ایز حیدرآباد از کنسرن, تو حیدرآباد میں بہت ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں. لیکن جو ابھی ہم نے جو کریک ڈاؤن کیا ہے وہ ملک پر کیا ہے, آئل پر کیا ہے, اور بہت ساری چیزوں پر جو ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو حیدرآباد کو بھی سرٹنلی کراچی کے بعد بہت خاص ہے, ایک وہ بھی کافی ہے, لاڑکانہ ہے, بے نظیر آباد ہے, پھر آپ کے شکارپور ہے. دیکھیں ہمیں بہت سارے ایشوز ہیں. سکھر میں ہمیں جو پنجاب کا بارڈر ہے جو گھوٹکی ہے, تو وہاں آپ کا بہت سارا دودھ آ جاتا ہے وہاں سے جو کیمیکلائزڈ ہے. کل ہی ہم نے بہت بڑا ریڈ کر کے وہ سارا ضائع کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کا آئل, وہاں جو چھوٹی چھوٹی آئل کی وہ فیکٹریاں بنی ہوئی تھیں جن میں سے یہ آپ جانوروں کے اس سے جو یہ آئل بنتا ہے تو ہڈیوں سے یہ بناتے ہیں. تو ظفر صاحب, آپ سندھ فوڈ اتھارٹی سے, چودھری تنویر صاحب, آپ سندھ فوڈ اتھارٹی سے کیا
مراد لینا چاہتے ہیں, کیا فائدے لینا چاہتے ہیں سر یہ بولے کھل کے. میری ان سے ایک درخواست ہے, جیسے آپ دوسرے جو کہ ریسٹورینٹ ہے جن کو ساروں کو چیک کرتے ہیں, ایسے پولٹری کا معاملہ جو خاص شاپ کیپر ہیں ان کو بھی دیکھیں, ان کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام بھی دیکھیں. ہاں, ان کے کچھ افسران آتے ہیں, لائسنس ہے شاید ان کی طرف سے, ایک اس کے کچھ لوگوں نے بنایا, مجھے موبائل میں بھی, تو صفائی ستھرائی کا نظام جہاں صحیح نہیں ہے نا, ان کو باری بے شک جرمانے بھی دیے ہیں. وہ جی اگر ان کے دائرہ اختیار میں دکان کو سیل کرنے کا اختیار ہے تو یہ بھی کریں. ایڈلٹریشن جہاں اس کو بھی دیکھیں, ہم تعاون کریں گے, پر اصل میں کیا ہے کہ 10,000 سے زیادہ دکاندار ہیں, وہاں تک فوڈ اتھارٹی والے ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے. اس کے لیے ان کو ایک جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جیسے ہم جیسے کو دوسرے دو ان کو ساتھ ملانا ہوگا. تو بلیک میلنگ شروع نہیں ہوگی سر, نہیں ہوگی. ایماندار لوگ بھی ہیں, کام کرنے والے لوگ بھی ہیں, یہ نہیں کہ بلیک میلنگ شروع ہوگی. بات وہی ہے کہ پھر وہ بلیک میلنگ شروع ہو جائے گی, پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ رہیں گے, کا اگر وہ بلیک میلنگ شروع ہو جائے گا, پھر آپ ہی کہو گے کہ یار یہ مطلب یہ کہ نہیں ہونے. سر ایسے نہیں ہے, پہلے بھی لوگ آئے ہیں, لائسنس بنائے. اصل لائسنس ہی چکن والے کے پاس اتنے تھوپ دیے گئے, ایک KMC والا آتا ہے, فوڈ والا آ جاتا ہے, پھر تیسرا آ جاتا ہے, پھر پتہ نہیں لائسنس پولیس والے آ جاتے ہیں, وہ سارا نظام ہی ایسا ہو گیا ہے, کیا کریں. خیر چلا جی, وہ تو چلتا رہتا ہے. اگر اب ٹائم ختم ہو رہا, مجھے بتا دیجیے گا آخری اپنے صرف وہ دکھا دیں, اپنا پیغام دے دیں کہ کیا چاہتے ہیں, عوام کو کیا کرنا چاہیے ایڈلٹریشن کے خلاف, یا سندھ روڈی سے کس طرح تعاون کرنا چاہیے. دیکھیں, سندھ فوڈ اتھارٹی کی کمپلینٹ سیل ہے, ٹھیک ہے, ایڈلٹریشن کے حوالے سے اگر کسی کو بھی کوئی کمپلینٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی ورک کر رہے ہیں سرٹنلی. اس وقت جو بنیادی جو چیزیں ہیں, مثلا ہم 5,000 کے قریب فوڈ ہینڈلرز کو ٹرینڈ کر چکے ہیں اور ان کو بتا چکے ہیں کہ حفظان صحت کے اصول یہ ہوتے ہیں. تو عوام سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ فیل کر رہے ہیں, یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ آئیں, وہ بتائیں, آپ کے تھرو بتائیں, میڈیا کے تھرو بتائیں, ہمارے پاس آئیں, ہمارے آفیسز کھلی ہوئی ہیں. شکر جلدی سے میں اس میں اپنے جیسے کہ جرمانوں کے حوالے سے بات کی, میں اپنے ریٹیلر بھائیوں سے بھی اور ڈیری فارمر سے بھی کہوں گا, اگر کوئی سندھ فوڈ اتھارٹی سے شکایت ہوتی ہے تو فارمل وے میں شکایت کریں. جی چلو ریکارڈ پہ. سر میں جلدی ایک لفظ میں گزارش کروں گا, ہمارے علم میں ہے کہ دودھ کے اندر سے, کچے دودھ میں سے مکھن نکال لیا جاتا ہے, اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے, اس پہ ذرا غور کیجیے. شاپ والے زیادہ تر کرتے ہیں, کچا مشینوں سے نکال دیا. 3,000 کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, بلال سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.